ایک صاحب تھے, میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا, ان کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا. اب پتہ نہیں وہ فیملی پلاننگ والوں کے مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا قدرت نے ان کو بیٹا ہی ایک دیا, بہرحال ایک بیٹا تھا ان کا. پڑھایا لکھایا, ظاہر ہے ماں باپ کا جب ایک اور اکلوتا ہو تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ بھائی اب سب کچھ اسی کو بناؤ. محنت کر کے اس کو انجینئر بنایا یا MBA کروایا, مجھے یاد نہیں ہے. ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب لگ گئی, پہلا دن تھا. تو اب ظاہر ہے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت کی تو اس محنت کا صلہ اب والدین کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہمارے بیٹے کی جاب لگ گئی ہے اور مہینے کے بعد سیلری آنا شروع. پہلا دن تھا, آپ کو یاد ہے 6-7 سال پہلے کراچی میں بے تحاشا بارشیں ہوئی تھی, بے تحاشا بارشیں ہوئی تھی, پورا مہینہ ہوتی رہی تھی. تو وہ شاہ فیصل کالونی میں کہیں جاب کرتا تھا. واپس جب وہ لڑکا آ رہا تھا, پہلا دن اس کا, کتنے خوشی خوشی ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے. جب واپس آ رہا تھا تو شارع فیصل پہ گاڑی میں پانی بھر گیا, پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا, گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھی. اس دوران بجلی کی ایک تار گری ہے, اس میں کرنٹ تھا اور وہ پانی سے کرنٹ, پانی کا کرنٹ تو بہت خطرناک ہوتا ہے, وہ اس لڑکے کو لگا اور آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی, مر گیا. میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا تھا تو اب لوگ پریشان, یار یہ کیا ہو گیا, بچہ مر گیا, ماں باپ کا اکلوتا اور ساری زندگی اس کو, آج تو پھل کھانے کا وقت آیا تھا. مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا. اگر اللہ نے اس کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک وہ اچھی طرح کما نہ لیتا اللہ اسے موت نہ دیتے, بلکہ کمانے کے بعد بھی موت نہ دیتے. کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو زندگی کا جب مقصد حاصل ہو گیا, اب تو زندگی شروع ہوئی ہے اس کی. کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں. یہ باتیں اوپر اوپر سے سمجھ میں آ رہی ہیں, ہمارے دل میں نہیں اترتی. اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک 4-5 تنخواہیں اس کی جیب میں نہ آ جاتی اللہ اسے موت نہ دیتا. اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کرتا ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو, تو آپ میڈیکل کالج میں اگر درمیان میں مر جاتے تو سوال ہوتا ہے اللہ ابھی تو آدھا پڑھا ہے, 2 سال کی فیسیں تو ضائع ہو گئی ہیں بھائی. ماں باپ نے 2 سال فیسیں بھری اور یہ مر گیا, تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے نا. اللہ مارنا تھا تو فیس بھرنے سے پہلے ہی مار لیتا. 4 سال MBBS کر لیے, فیسیں بھر لی, پرائیویٹ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, ہاؤس جاب بھی کر لی, اب کلینک کھول کے علاج معالجے کا وقت آیا تھا, مر گیا. یہ کیا عجیب نظام ہے, یہ تو پھر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہو گیا نا بھائی. معاذ اللہ معاذ اللہ, تو اندھیر نگری ہے, اندھا قانون ہے. ایک آدمی اتنی محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا ہوتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کے لیے پیدا کیا نہ شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ بھی بتا دوں, مقصد حیات یہ نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے, پھر وہ الگ بات ہے کہ جیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا مگر کمانا ضرورت ہے نا, تو ایسے ہی پیدا تو اللہ نے شادیوں کے لیے بھی نہیں کیا, لیکن ضرورت وہ بھی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اور اس سے زیادہ ضرورت ہے, کمانے سے زیادہ ضرورت ہے. وہ پھر الگ موضوع ہے, پھر کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹچ تو آ جاتا ہے نا کبھی کبھار.